الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک 17 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور انہی آیات پر اس سورہ دخان کا اختتام بھی ہو رہا ہے. اگلی سورت جو اس کے بعد ہے وہ سورۃ الجاثیہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں شروع ہوگی. اب سورہ دخان کا اختتام ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو سورت شروع ہوئی تو اللہ پاک نے قسم کھائی حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. یعنی سورت کا آغاز اللہ نے اپنی کتاب کے تذکرے سے فرمایا، قرآن سے، اور اس کی قسم کھائی. اور آج آپ دیکھیں گے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے تو آخری جو آیات ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا. تو سورت کا آغاز بھی قرآن سے اور سورت کی انتہا بھی قرآن کریم پر. دوسری بات یہ کہ ان آیات میں اللہ پاک نے دونوں طبقات کا انجام ذکر کیا، مجرمین یعنی کفار کا بھی اور متقین اہل ایمان کا بھی. جب قیامت کا دن ہوگا تو مجرمین کہاں جائیں گے اور ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جو مومنین ہیں وہ کہاں جائیں گے اور ان کو کیا کچھ ملے گا. اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کی صحیح پہچان اس کی ضد سے ہوتی، ضد سے. اب کوئی آدمی مرچی کھا لے، مرچی جانتے ہیں نا دوستو، مرچی میں مٹھاس ہوتی ہے، مرچی میٹھی ہوتی ہے نا، مرچی تو انسان کو جلا دیتی ہے زبان کو. اب جس نے مرچی کھائی ہو اس کو مرچی کی تلخی سمجھانے کے لیے چینی کی مٹھاس آپ بتائیں، تب پتہ چلے گا کہ میٹھی چیز میں اور تلخ چیز کے اندر کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جہنم کی مصیبتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہو، اور جنت کی نعمتوں کی قدر ہمارے اندر آئے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ہونے والے انجام کا بھی تذکرہ ہو. تو اس رکوع میں اللہ پاک نے دونوں طبقات کا ذکر کیا، پہلے مجرمین کفار کا اور اس کے بعد متقین اہل ایمان کا. ان آیات کا ترجمہ ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا جو درخت ہے
زقوم یہ جہنم کا ایک خاص درخت ہے جو بہت ہی زہریلا، کڑوا اور کانٹے دھار ہے۔ اس کا اردو زبان میں مختلف ترجمے اس کے کیے گئے۔ عام ہمارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا تھوہر، تھوہر سے۔ بے شک تھوہر کا جو درخت ہے، زقوم کا جو درخت ہے، یہ کھانا ہے، یہ غذا ہے الاسیم، بڑے نافرمانوں کا، یعنی کفار کا، یہ ان کی غذا ہوگی۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ کالمہل، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، جو پیٹ کو جلا ڈالے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی پیٹ میں ڈال دیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ابلتا ہوا، کھولتا ہوا گرم پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے اتار لے، اندر کیا ہوگا؟ تباہی مچے گی نہیں مچے گی دوستو؟ تو جس طرح گرم کھولتا ہوا پانی وہ پیٹ کو جلا ڈالے گا، اسی طریقے سے جب جہنمی زقوم کا درخت اتارے گا حلق سے، تو یہ ایسے اندر ابلنے لگے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ پکڑ لو اس کافر مجرم کو اور اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم کے بیچ میں، پکڑ کے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی۔ ذق، پھر اس جہنمی سے کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کو چکھو، چکھو اس عذاب کو۔ انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا عزت دار سردار بن کے گھومتا تھا، عزیز عزت دار، جھوٹ کی ایک عزت بنائی ہوئی، ایک سرداری بنائی ہوئی۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ سزا تمہیں اسی پر دی جا رہی جو تم آخرت کے معاملے میں شک کرتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی نہیں، جو شک کر رہے تھے آج یہ اس کا انجام بد دیکھ لو۔ یہ مجرمین کا تذکرہ ہوا۔ ان المتقین، اب مجرمین کی ضد متقین ہے، اور جو تقوی والے ایمان والے ہوں گے، فی مقام، وہ ایسی جگہوں پر ہوں گے، امین، جو امن والی ہوں، امن والی جگہ، فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے، پانی کے چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق، انہیں پہنایا جائے گا جنت کا باریک ریشمی لباس اور جنت کا موٹا ریشمی لباس، متقابلین، اور یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے مجلس ہوتی ہے تو ریشمی لباس پہنا ہوا، باغات ہے، پانی کے چشمے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، کذالک، معاملہ اسی طرح ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ زوجنا کے دو ترجمے، ایک ترجمہ تو یہ ہے نکاح کرا دیں گے، ایک ترجمہ ہے جوڑا بنا دیں گے۔ بحور عین، سفید رنگ کی، گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور یہ جنتی وہاں بیٹھ کر ہر قسم کے پھل منگائیں گے مطمئن ہو کر۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب ان پر موت نہیں آئے گی، وہی موت جو پہلے آ کے گزر گئی، ختم ہو گئی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، اور یہ عذاب سے بچنا آپ کے رب کے فضل سے ممکن ہوا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو، اس کلام کو، اس قرآن کو آپ کی زبان پر سہل کر دیا، آسان کر دیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ سن کر نصیحت حاصل کر لیں۔ فرتقب، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو آپ انتظار کریں، انہم مرتقبون، بے شک یہ بھی اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری رکوع کی آیات اور ان کا ترجمہ، اور بالکل واضح طور پر اللہ پاک نے اہل جہنم اور اہل جنت کے انجام کو اور ان کے مقام کو ذکر فرمایا، اور ایک عذاب کا تذکرہ ہوا جہنم والوں پر کہ انہیں ایک زقوم، جو جہنم کی آگ میں ایک درخت ہے کانٹے دار اور کڑوا، وہ ان کو کھلایا جائے گا وہاں پر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی چیز سے تکلیف دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس چیز کی جو شکل ہو وہ بھی بہت قبیح سی ہو، بات سمجھ گئے؟ بعض دفعہ انسان کوئی چیز اٹھاتا ہے فوراً رکھتا ہے، بھائی تو چہرے سے غلط لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، طبیعت خراب کر دی۔ تو بعض دفعہ کسی چیز کی ظاہری شکل اتنی قبیح اور گندی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی انسان ڈر جائے، گھبرا جائے، تکلیف میں آ جائے، اور پھر اس سے پہنچنے والی جو جسمانی اذیت ہوتی ہے یہ اس عذاب کو دگنا کر دیتی۔ اب زقوم کا جو درخت ہوگا، اس کی جو ظاہری شکل فرمائی کالمہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا، یعنی سیاہ رنگ کی جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، تو ایک تو شکل کے اعتبار سے بھی یہ قبیح ہوگی، اور پھر یہ پیٹ میں جب اترے گی تو اپنا اثر کیا کرے گی، ایسا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی خدا نخواستہ کسی کے حلق سے نیچے چلا جائے، اس نے اندر پیٹ میں جا کر جو واہی تباہی مچانی ہے، یہ زقوم کا درخت ایسا ہی کرے۔ یہ جہنمی کے عذاب کا آغاز ہوگا، آغاز ہوگا۔ یہاں ایک بڑے نقطے کی بات آ رہی ہے دوستو، بات سمجھیں؟ یہ عذاب کا آغاز ہو گیا، جہنمی کو زقوم کا درخت کھلایا گیا۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ خذوہ، اے فرشتوں اب اس جہنمی کو پکڑ لو، فاعتلوہ، اور اس کو گھسیٹ کر کے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ کے اندر، اور اب اس کے سر کے اوپر جو ہے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈالنا شروع کر۔ اب سوال یہ ہے کہ زقوم کا جو درخت تھا کھلایا گیا، وہ بھی تو ایک عذاب تھا، اور اب جو گرم پانی سر پہ ڈالا جا رہا ہے یہ بھی عذاب ہے، لیکن دونوں کے بیچ میں اللہ پاک کا ایک حکم آیا کہ اب اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر کے لے جاؤ، اندر لے جاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے سے جہنم کے اندر نہیں تھا کہ اب اللہ پاک حکم فرما رہے کہ اب اس کو کھینچ کر کے لے جاؤ؟ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے دوست؟ عذاب تو جہنم میں اندر ہی ہونا ہے، تو جب وہ پہلے سے جہنم میں ہے تو پھر مزید کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب مفسرین نے بڑا خوبصورت دیا دوستو، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو منطبق کیا، اور یہ بات لکھی کہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی مہمان نوازی ہوتی ہے، یہ تو عذاب کی شکل ہے نا، لیکن جب کسی کی مہمان نوازی ہوتی ہے تو اس کے دو درجے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں آج کل مہمان جب چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے دوستو؟ تھوڑی دیر کے بعد جو خادمین ہوتے ہیں وہ ٹرے لے کر آ جاتے ہیں، بھئی شربت ہے اور چپس ہے اور فلاں ہے، اور سٹارٹرز کہتے ہیں ہم اس کو، سٹارٹر سمجھتے ہیں نا دوستو؟
یہ سٹارٹر پیش کیا جاتا ہے. یہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ذرا انسان مصروف مشغول بھی ہو جائے, ذائقہ بھی لے لے, اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ مشغول رہے گا یہاں پر. اور پھر اس کے بعد جب سارے مہمان جمع ہوں گے, وقت پورا ہو جائے گا, تو پھر برتنوں کے کھلنے کی آواز آئے گی اور کہا جائے گا آئیے جی بھائی کھانا اپنا وصول فرمائیں. تو اصل کھانا جو ہوتا ہے وہ دوسرے مرحلے میں جا کے کھل جاتا ہے. تو حضرات مفسرین نے لکھا کہ یہی معاملہ اہل جنت کا بھی ہے, اہل جہنم کا بھی. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو شروع میں بطور سٹارٹر کے, اکرام کے, کچھ ایسی چیزیں ان کو دی جائے گی تاکہ ان کا دل بہلا رہے, یہ مطمئن رہے کچھ دیر کے لیے, یہ مطمئن رہے. اور جب اصل وقت آئے گا جنت میں تو پھر ان کو داخل کر دیں گے, اور اندر باغات ہے, چشمے ہیں, مجلسیں ہیں, لباس ہے, پھل ہے, میوے ہیں, پرندے ہیں, جو دل کی چاہت ہے وہ سب کچھ. بات سمجھ میں؟ اور دلیل کیا دی دوستوں؟ ایسی ہوائی بات نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ عربی لغت میں طعام اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو اصل کھانے کے آنے سے پہلے مہمان کو تلطفاً پیش کیا جاتا ہے. اصل کھانے کے آنے سے پہلے تلطفاً, وقت گزاری کے لیے, منہ چلانے کے لیے, تھوڑا سا ذائقہ لینے کے لیے جو اس کو دیا جاتا ہے اس کو طعام کہتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے. اور جب اصل کھانا ہوتا ہے اس کو طعام نہیں کہتے, اس کو ضیافت یا مأدبہ کہتے ہیں. عربی زبان میں اتنی وسعت ہے دوست, اس کا ایک ایک لفظ الگ الگ موقع کو تعبیر کر رہا ہوتا ہے. کھانے کے سٹارٹر کو طعام کہیں گے اور اصل کھانے کو ضیافت کہتے ہیں. اسی لیے بعض کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ضیافت ٹھیک 10 بجے, ہے نا, تو وہ اصل کھانا ہے, اس میں سٹارٹر کا امکان نہیں, وہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر. تو خیر یہ چیز تو ہو گئی, لیکن ہمارے جو کام کی چیز ایک سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے ایک عمومی ماحول ہے کہ دعوتوں کے اندر کچھ چیزیں پہلے لائی جاتی ہے پھر اصل کھانا لایا جاتا ہے. تو اس کو ہم خلاف سنت نہیں کہہ سکتے یا اس پر کوئی تشدید و توبیخ نہیں کر سکتے. اس کا ثبوت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں تو موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ اس کا برعکس لے لیں, ایک مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے اور جب پولیس آ کے اس کو لے جاتی ہے گھر سے, تو بھئی اصل پٹائی تو اس کی کہاں ہونی ہے؟ جیل میں ہونی ہے. لیکن گھر کے دروازے سے اس کو 3-4 رسید کر دیتے ہے نا. یہ سٹارٹر ہوتا ہے, یہ اس کو بتایا جاتا ہے یہاں تو 3-4 ٹھڈے مارے ہیں, باقی اصل آپ کا جو اکرام ہوگا وہ وہاں پر ہم کریں گے. تو سختی کے مرحلے بھی 2 ہیں, انعام کے مرحلے بھی 2 ہیں دوست. بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری اہم بات, جب اللہ پاک نے اہل جنت کا تذکرہ کیا, آغاز کیا, اور کریں دوستوں, ان المتقین فی مقام امین. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی. کہا دیکھیں اللہ پاک اہل جنت کی نعمتوں کا آغاز فرما رہے ہیں. سب سے پہلا انعام کیا ذکر کیا؟ فی مقام امین. فی مقام امین. امین کس کو کہتے ہیں؟ امن والی جگہ, سکون والی جگہ. تو حضرت شیخ الہند نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی جگہ کے اندر کمال اس وقت شروع ہوگا جب پہلے آپ ذہنی طور پر وہاں امن میں تو ہو. ایک بندہ خوف میں ہے, غیر محفوظ ہے, دونوں جیبوں پہ ہاتھ رکھ کے گھوم رہا ہے, تو اب پھر چاہے چاروں طرف آپ جو بھی اس کو لگا دیں وہ بیچارہ اندر سے مطمئن نہیں. جنت کا پہلا کمال یہ ہے کہ وہاں امن ہوگا.
جنتی کو یہ خوف ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی آ سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے، نکال سکتا ہے، چھین سکتا ہے، میری نعمتیں ختم ہو سکتی ہے، ایسا امکان ہی ختم ہو جائے. آج بھی دنیا کے اندر دوستو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ اسباب دنیا کم نہیں ہے، وہ تو وہ ساتھی کہتے ہیں نا، ہم فریاد تو کرتے ہیں لیکن آپ چلے جائیں تو کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے دوستو. کسی ہوٹل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کسی ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ہے، کسی مارکیٹ میں نہیں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، شاپنگ مالز میں نہیں ہے. جسم سے جسم ٹکرا رہا ہے، گاڑیوں کی پارکنگیں بھری ہوئی. معلوم ہوا ظاہری اسباب تو ہے، لیکن ہر کام کرنے والے بندے کے دل دماغ پر ایک خوف سوار ہے کہ کچھ ہو نہیں چاہیے. امن کی وہ بڑی نعمت وہ نہیں رہی دوست. اور جنت کا سب سے بڑا کمال یہ ہوگا کہ اللہ پاک جنتی کو امین کا انعام دے دیں گے کہ بھئی اندر چلے جاؤ. اب یہاں سکون اور اطمینان، بے خوفی کی زندگی ہے، کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ اندر نہیں کرے گا، سکون کی زندگی گزار. تو ماحول کا پرامن ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک نعمت ذکر ہوئی کہ ہم جنتیوں کو حور دیں گے. حور تو کا تذکرہ تو آتا ہے نا دوستو، حور کے جنت میں حوریں ملیں گے. یہاں لفظ استعمال ہوا حور عین. دیکھیں حور کس کو کہا جاتا ہے؟ جس چیز کی رنگت انتہائی سفید ہو. اردو میں کہتے ہیں گورا چٹا ہے. حور کہاں ہی اس کو جاتا ہے کہ جس کے رنگ میں انتہائی سفیدی ہوگی، اس میں سیاہی نہیں ہوگی وہاں. ایک بات. دوسری بات فرمائے عین، موٹی آنکھوں والی. حور کا رنگ بھی بتایا کہ جو اللہ پاک بطور انعام دیں گے کہ وہ خوبصورتی ہوگی ظاہری. آنکھیں ان کی کیا ہوں گی؟ بڑی بڑی موٹی آنکھیں ہوں گی. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے اندر آنکھوں کا موٹا ہونا حسن ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو باریک ہے نا، یہ زیادہ خوبصورتی نہیں ہے دوستو. بات سمجھیں؟ اس لیے اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک خوبصورتی دی ہے، لیکن انسان اگر دیکھے تو مذکر کے مقابلے میں مؤنث کی آنکھیں ذرا بڑی ہوتی قدرتی طور پر. یہ اللہ پاک نے بطور حسن کے ان کو دی ہوئی ہوتی. تو جنت میں جو حوریں ملیں گی دوستوں، ان کا رنگ بھی صاف ستھرا ہے، ان کی آنکھیں بھی خوبصورت ہے. اللہ پاک نے ان کو ہر اعتبار سے خوبصورت بنایا. اب رہ جاتی ہے بات کہ فرمائے زوجناہم. اب زوجناہم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ عربی میں زوج تزویج کے معنی آتے ہیں جوڑا بنانا. کیا بنانا؟ جوڑا، جوڑ دینا. لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہوتے 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 نکاح پہ پہنچ گیا. آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہے، یہ میرے زوج ہے، ازدواجی زندگی ہے، نکاح والی زندگی کو کہا. تو زوجناہم بحور عین، ایک مطلب تو اس کا یہ لیا گیا کہ اللہ پاک جنتی کو جوڑے کے طور پہ حور دے دیں گے، وہ اس کا انعام ہوگا. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ نکاح کیا جائے گا جنتی کا. کس سے؟ کس سے؟ حور سے نکاح کیا جائے گا، نکاح کروایا جائے گا. لیکن مسئلہ سوال یہ اٹھا کہ نکاح کا ہونا شوہر کو مکلف بنا دیتا ہے بہت ساری باتوں کا. دیکھیں نکاح کی مجلس جب ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوا، مبارکباد تو دی، ہار تو پہنے، لفافے تو مل گئے، سب چیزیں ہو گئی. لیکن آج سے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی. اب آپ نے بیوی کو خرچہ دینا ہے، نفقہ دینا ہے، خوراک کا انتظام کرنا ہے، رہائش کا انتظام کرنا ہے، دوائی دارو کا انتظام کرنا ہے. انسان تکلیفی زندگی میں، تکلیف سے مراد اردو والی تکلیف نہیں،
عربی میں تکلیف کہتے ہیں ایک بندہ پابند ہو جائے، مکلف ہو جائے۔ نکاح کے نتیجے میں شوہر مکلف ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، جبکہ جنت کے اندر جنتی کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا۔ تو آزاد زندگی، تو پھر نکاح جب ہوگا تو پھر وہیں سلسلے ہوں گے کہ حور صبح اٹھ کے کہے کہ بھئی دودھ ختم ہو گیا لیا اور ہم بھاگتے پھریں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو مفسرین نے جواب دیا کہ نکاح کا ہونا بطور تعظیم کے ہوگا، تکلیف کے نہیں۔ بطور کس کے ہوگا؟ تعظیم کے۔ جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی ہلکی سی مثال ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے، بعض دفعہ یہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں نا، تو یہ اپنے کھلونوں کی بھی شادیاں کراتے ہیں، ہے نا، گڑیوں کی اور ان کی شادی کراتے ہیں۔ اب اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے اس بچے کو بھی دی کہ یہ ایک خوشی والا کام ہے، ایک قابل تعریف کام ہے۔ کچھ چیزیں بطور تعریف اور تعظیم کے ہوتی ہے، مکلف بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ جنتی کا نکاح حور سے کروایا اگر جائے بھی تو وہ مکلف بنانے کے لیے نہیں ہوگا دوستو، وہ بطور عظمت کے اور اکرام کے ہوگا۔ مجلس ہو جائے گی، لوگ جنتی کو مبارکباد دے دیں گے، کھانا پینا ہو جائے گا، پھر جا کے عیش و عشرت والی زندگی۔ باقی کوئی خرچے کی اور دوائیوں کی ٹینشن وہ وہاں پر نہیں۔ بہرحال بڑی نعمتوں کی جگہ ہے، یہ تو لفظی تذکرہ ہے، حقیقت کیا ہوگی اللہ پاک جانتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بلا حساب و کتاب اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ ہمارے ساتھی بھائی ثابت کے والد صاحب بیمار ہیں اسپتال میں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ پاک ہر قسم کے مرض سے، بیماری سے صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی